السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایپیسوڈ نمبر 37 کا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس طرح سے پارٹ آ رہے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی صبح بہت ہی خوشحال تھی۔ حویلی میں ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ سردار صاحب آمنہ بیگم اور اپنے بچوں کے ساتھ حویلی آ چکے تھے، جبکہ عائشہ اور مریم بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ لوگ رات کو ہی پہنچ گئے تھے، مگر کافی رات ہونے کی وجہ سے علیزہ بھی روم میں نہیں جا سکی۔ وہ تھکن کی وجہ سے افرا کے ساتھ ہی سو گئی، جبکہ مقدم کو تو ساری رات نیند ہی نہیں اس کے بغیر آئی۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا اور صبح سے مقدم وہاں کی ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا، جبکہ علیزہ افرا کے کمرے میں موجود اسے مہندی لگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابی، آپ اتنی پیاری مہندی لگاتی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ افرا اپنے ہاتھوں پر بنے خوبصورت ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بہت مہارت سے بنائے گئے تھے۔ اس کی بات سن کر علیزہ مسکرائی اور سیدھی ہو کر بیٹھی، کیونکہ افرا کی مہندی مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب تھک گئی تھی، کیونکہ اس نے عائشہ اور مریم کو بھی مہندی لگائی تھی۔ اب مہندی ڈیزائن علیزہ کو پہنچ لگائی تھی، جبکہ علیزہ تھکن سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے عائشہ کی آنکھیں چمکی اور اس کے مہندی ڈیزائنز کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ سب مرد حضرات جمعے کی نماز ادا کر چکے تھے اور لان مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ جہازیب سفید شلوار قمیض پہنے، اوپر گولڈن کام والی ویسٹ کوٹ پہنے، ہاتھوں میں برینڈڈ گھڑی پہنے، بال نفاست سے سیٹ کیے، اپنی تمام تر وجاہت لیے اسٹیج پر بیٹھا شہزادہ لگ رہا تھا، جبکہ مقدم سفید شلوار قمیض کے اوپر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے ہمیشہ کی طرح محفل میں تمام لڑکیوں کا کرش بنا ہوا تھا، جبکہ عمر، عاصم، احمد اور علی نے سیم کلر کی شلوار قمیض اور بلیک ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، اور زید نے مقدم کی جیسی ہی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا اور نکاح شروع کروایا گیا۔ جہازیب کی رضامندی کے بعد مقدم مولوی صاحب اور رفیق صاحب کے ساتھ افرا کی رضامندی لینے کے لیے اس کے کمرے میں گئے، تو کمرے میں داخل ہوتے ہی مقدم نے بس ایک نظر علیزہ کو دیکھا تھا، وہ بھی تب جب علیزہ دروازے کی طرف پیٹ تھی۔ گواہوں کی موجودگی میں افرا کی رضامندی لی گئی۔ افرا رفیق خان، آپ کو جہازیب احمد خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نرم آواز میں افرا سے پوچھا تو ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ انسان تھوڑی ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے یہ وقت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ساری زندگی کسی اور کا نام کرتی جائے۔ رفیق صاحب نے نم آنکھوں سے افرا سے سر پر ہاتھ رکھا تو افرا کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ قبول ہے، میں اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کرنا چاہتی کہ جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ افرا رفیق خان، آپ کو جہازیب احمد خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اور میں عہد کرتی ہوں کہ میں اپنی محبت سے آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ افرا رفیق خان، آپ کو جہازیب احمد خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر راج الوقت نکاح قبول ہے؟ میں آج اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ قسم کھاتی ہوں کہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں۔ افرا کی رضامندی کے بعد وہ سب دوبارہ جہازیب کے پاس موجود تھے۔ جہازیب احمد، آپ کو افرا رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، یا اللہ مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالنا، میں اب تھک چکا ہوں۔ جہازیب احمد خان، آپ کو افرا رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر راج الوقت نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، یا اللہ مجھے صبر دینا اور ایسا وقت کبھی مت لانا میری زندگی میں کہ میں افرا کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاؤں۔ جہازیب احمد خان، آپ کو افرا رفیق خان کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر اس کا راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں اپنی زندگی کے تمام تر حقوق افرا کے نام کرتا ہوں۔ ہر طرف مبارکباد کا شور تھا۔ مقدم جہازیب کے پاس گیا اور اسے مبارکباد دی۔ ابھی وہ واپس جاتا، جہازیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یار، آج نکاح ہے میرا، نئی زندگی کی شروعات کی ہے، تم اب بھی مجھ سے اسی طرح ہی غافل رہو گے، معاف نہیں کرو گے مجھے؟ تو جانتا ہے نا تیرے علاوہ وہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے مجھے۔ جہازیب ایک امید سے بولا تو مقدم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔
मेरी बहन को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये दोस्ती भूल जाऊंगा मैं। मुकद्दिम इसे धमकाता हुआ बोला तो वो मुस्कुरा दिया, जबकि इन दोनों की नाराज़गी ख़त्म होते देख सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी, जबकि अब सब दुल्हन को आने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर इफ़रा के आने का शोर सुनाई दिया। इफ़रा अलीज़ा और आयशा मरियम के हमरा चलती हुई आ रही थी। जहाज़ेब ने सरसरी नज़र उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। इफ़रा वाइट और गोल्डन शरारा शूट करते साथ दुपट्टा सर पर सेट किए, गोल्डन ही ज्वेलरी पहने, डार्क रेड लिप्स लगाए, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जहाज़ेब ने आज पहली बार इतनी गौर से देखा था। मुकद्दिम ने जहाज़ेब को सामने देखता पाकर खुद भी सामने देखा तो नज़र पलटना भूल गई। अलीज़ा मुकद्दिम के दिए गए मेहरून ड्रेस में गज़ब डाल रही थी। लंबे बालों को कर्ल किए, हमेशा थोड़ा सा लाइट मेकअप किए, मेहरून लिपस्टिक लगाए, आज मुकद्दिम पर बिजलियां गिराने को तैयार थी। आयशा ने ग्रे शरारा जबकि मरियम ने ब्राउन पहन रखा था और दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। इफ़रा स्टेज तक आई तो जहाज़ेब ने इसके करीब जाते हाथ आगे बढ़ाया और इफ़रा ने कांपते हाथों से इसके चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक हाथ रखा, जबकि अलीज़ा जो इफ़रा के साथ ही खड़ी थी, मुकद्दिम ने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ा लिया। जबकि अलीज़ा मुँह खोले मुकद्दिम को देख रही थी, जैसे समझ ही ना आया हो तो हुआ क्या है। अचानक मुकद्दिम की इस हरकत पर पूरा हाल में सबके कहके गूंजे, बेगम मुंह बंद कर लो, अगर मेरे जज्बात बेकाबू हुए पड़े हैं इन्हें मज़ीद मत हवा दो, वरना मुश्किल हो जाएगा। मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ झुकते हुए बोला तो अलीज़ा ने फ़ौरन अपना मुंह बंद किया और हाल में नज़र दौड़ाई। सभी इनकी नज़रें स्टेज की तरफ थी। आपको अलीज़ा कुछ बोलती तो मुकद्दिम फ़ौरन बोला, नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, अब तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए तुम्हें। मुकद्दिम सामने की तरफ देखते हुए बोला, जबकि हाल में सब लोग बेसाख्ता माशाल्लाह बोल रहे थे। वो दोनों लग ही बहुत प्यारे रहे थे एक दूसरे को साथ, जबकि इफ़रा और जहाज़ेब की भी बहुत जोड़ी कमाल लग रही थी। कोई भी इन दोनों की जोड़ियों से नज़र नहीं हटा पा रहा था। अलीज़ा मुकद्दिम से अपना हाथ छुड़वाती स्टेज से नीचे उतरी और अपने भाइयों की जानिब बढ़ी, जो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। कैसे हो मेरे शैतानों? अलीज़ा अहमद और अली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। आपी, सब देख रहे हैं, कुछ ख्याल करें। अली अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, कौन सा ख्याल करूँ भाई? मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने भाइयों को अकेले में ऐसे मिलूँ या बाहर कहीं, मुझे कुछ नहीं कर सकता। अलीज़ा इस बार इसके गाल पर हल्की सी चुटकी लगाते हुए बोली तो वो हंसती। सिम मेरी जान, कैसे हो बंदर? अलीज़ा आसिम के गले लगते हुए खुशी से बोली, जबकि इसे बंदर कहने पर सबका कहका छूटा। भाई को बंदर बना दिया, अली हंसता हुआ बोला तो आसिम ने इसे घूरा। आप भी यार, बंदर तो नहीं हूँ मैं, आसिम मुंह बनाते हुए बोला तो अलीज़ा ने हंसते हुए इसके गालों पर लब रखे, जबकि दूर खड़े मुकद्दिम के दिल को कुछ हुआ, क्योंकि मोहतरमा इनके करीब तक नहीं आती और भाइयों को ऐसे गले लगा रही हैं और गाल चूम रही हैं। कैसे हैं मेरे हैंडसम हीरो? अलीज़ा उमर से मिलते हुए बोली। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? आज तो आप कमाल ही लग रही हैं, उमर अलीज़ा की तरफ देखते शरारत से बोला, जबकि वो खिलखिला कर हंसी। आपी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। अहमद अलीज़ा के सामने एक शॉपर करते हुए बोला, इसमें गुलाब के फूलों के गजरे निकाले। अलीज़ा ने खुश होते हुए अपनी चूड़ियों से बड़ी कलाइयाँ आगे की तो एक गजरा अली ने और एक अहमद ने पहना दिया। हाय, कितने प्यारे हैं, अलीज़ा खूबसूरत गजरों को देखते हुए बोली तो वो सब मुस्कुरा दिए और साथ पड़ी टेबल पर वो पांचों बहन भाई बैठ गए। वो इनकी बातें थी और वो पांचों थे कि इन्हें किसी की होश ही नहीं थी। क्या हो रहा है यंग पार्टी? आयशा इनके करीब आते हुए बोली। लो आ गया कब्जा है ग्रुप, अली आयशा और मरियम की तरफ देखते हुए बोला तो इन दोनों ने अली को खूनखार नज़रों से घूरा। तुम चूज़े अपनी ज़ुबान बंद रखो, आयशा इसे घूरते हुए बोली। आपी, आप इन्हें समझा ले, मैं चूज़ा नहीं हूँ। अली अलीज़ा की तरफ देखता हुआ मुंह बनाकर बोला। आयशा, मत बोला करो मेरे भाई को चूज़ा यार, ये चूज़ा तुम्हें दिखाई देता है। अलीज़ा अपनी भाई की साइड लेते हुए बोली। तो हमने कौन सा इसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है जो ये हमें कब्जा ग्रुप कहता है? अब की बार मरियम बोली। हमारी आपी हमें अपनी जायदाद से ज़्यादा प्यारी हैं। अहमद ने भी बाद में हिस्सा डाला। अच्छा, अब लड़ने मत लग जाना, वरना मैं उठकर चली जाऊंगी यहाँ से। अलीज़ा इन सबको देखते हुए बोली। अच्छा,
ٹھیک ہے، اتنی اوکھے کیوں ہو رہی ہو؟ عائشہ علیزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ افرا جہاں زیب کے ساتھ بیٹھی کافی کنفیوز تھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کی نزدیکی کا پہلا احساس تھا جس سے وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں۔ جہاں زیب اسے گھبراتا ہوا دیکھ کر بولا تو افرا کی دھڑکنیں ایک دم مشتعل ہوئی۔ یار لالی، آؤ افرا کے پاس چلتے ہیں، اس کی مشکل دیکھو کیسے رونے والی، اس کی شکل دیکھو کیسے رونے والی ہوئی ہے۔ عائشہ علیزہ کے کان میں ہنستے ہوئے بولی۔ علیزہ نے فوراً افرا کی طرف دیکھا جو واقعی رونے والی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر اسے ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گئی۔ چلو آؤ ہم اپنی تصویریں اتراتے ہیں۔ علیزہ مریم اور عائشہ سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی اور قدم سٹیج کی طرف بڑھائے جبکہ وہ چاروں بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ بھائی آخر انہیں بھی تو تصویریں بنوانی تھی نا۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو آپ کو نکاح کی۔ علیزہ سٹیج پر جاتی جہازیب سے مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، جہازیب نظریں جھکاتا ہوا بولا۔ مسکرا کر بولا اب جو بھی تھا مگر وہ اب علیزہ کو نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو دیورانی صاحبہ۔ علیزہ افرا کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک جٹھانی صاحبہ، افرا بھی اسی کے انداز میں بولی تو علیزہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ شوہر کے بغیر کہکا لگانا گناہ ہے بیگم۔ مقدم بھی سٹیج پر چڑھتا ہوا بولا۔ اچھا، میں نے تو نہیں سنا کبھی بھی ایسے گناہ کے بارے میں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب سن لیا نا، احتیاط رکھنا۔ مقدم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ بھائی ہماری ایک فوٹو ہی بنا دیں۔ علیزہ سامنے کھڑا کیمرہ مین سے بولی اور دوسری طرف چلے گی جہاں اس کے چاروں بھائی کھڑے تھے اور الگ الگ پوز لیتی تصویریں بنوانے لگی جبکہ مقدم تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، وہ کچھ زیادہ ہی اگنور کر رہی تھی اسے۔ تمہارے طور پر تو میں رات کو کاٹوں گا بیگم، صبر کرو ذرا۔ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں علیزہ کو مخاطب کیا۔ سالے صاحب تم لوگوں کا ٹائم پورا ہوا، اب چلو نکلو اب یہاں سے، شاباش۔ مقدم ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کیوں کہیں نہیں جا رہے میرے بھائی؟ علیزہ ان چاروں کے آگے بازو حائل کرتے ہوئے بولی تو مقدم نے اسے گھورا۔ بیگم پیچھے ہٹ جاؤ اور جانے دو انہیں، یہ بہتر ہوگا۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ علیزہ پہاڑ بنی کھڑی تھی جبکہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائے، مجھے فوٹوز لینی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ علیزہ اسے تپاتے ہوئے بولی تو مقدم تن تن کرتا جہازیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور علیزہ کی طرف دیکھنے لگا جو پوز بدل بدل کر فوٹو اتروا رہی تھی جبکہ مقدم کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ علیزہ نے مقدم کی طرف دیکھا جو غصے میں بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ سم، علیزہ عاصم سے مخاطب ہوئی۔ جی آپی، عاصم نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سم، بہت سمیل آ رہی ہے، کچھ جل رہا ہے کیا؟ علیزہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی جبکہ اب کی بار جہازیب اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ مقدم نے گردن گھما کر جہازیب کو خونخوار نظروں سے گھورا تو جہازیب نے اپنی ہنسی دبائی۔ آج وہ مان گیا تھا کہ مقدم میر احمد کو کنٹرول کرنے والی ہستی دنیا میں بس ایک ہی بنی ہے۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھانا چاہتی ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔